اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ فرشتوں نے کہا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بہت زیادہ مال تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مال جو ہے بکریوں کا ریبڑ اور اونٹ ان سب چیزوں کو بولا جاتا تھا، لیکن پہلے مال اسی کو بولا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اپنا خلیل بنایا تو فرشتوں نے کہا اتنا مال اگر کسی کو دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے خلیل بن جائے گا۔ تو پروردگار نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو، ابراہیم کا امتحان لے لو۔ فرشتہ انسانی صورت اختیار کر کے حضرت ابراہیم کے پاس میں آیا اس وقت جب حضرت ابراہیم اپنے تمام اونٹوں کو اور اپنے تمام جانوروں کو اور بکریوں کو لے کر کے کھیت میں گئے تھے۔ تو یہ جھاڑیوں میں بیٹھ کر کے اس نے ایک آواز لگائی، فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو حضرت ابراہیم آگے بڑھے اس آواز کی طرف اور پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے اور کہا بڑی میٹھی آواز ہے، کون ہے؟ فرشتہ باہر آیا، انسانی صورت میں تھا، باہر آیا اور کہا کہ تم بڑا پیارا انداز میں اللہ کا نام لیتے ہو، ذرا ایک بار اور کہو۔ تو فرشتہ کہنے لگ گیا ابراہیم ابھی تک میں نے اپنی مرضی سے کہا، تمہاری مرضی سے کہوں گا تو اس کا کچھ نذرانہ دینا پڑے گا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جو چاہو دے دو۔ کہا یہ جو بکریاں نا اس کا آدھا میں تمہیں دیتا ہوں، میرے رب کا نام لو۔ فرشتے نے نام لینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا گا یہاں تک کہ رک گیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا اور کہو، کہا اور مال لگے گا۔ کہا یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں۔ اسی طرح وہ کہنے لگ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر رک گیا، کہا اب کیا چاہیے؟ کہا اونٹ سارے اونٹ دے دیے، جتنا مال تھا سب دے دیا۔ کہا تم بس میرے رب کا نام مجھے سناتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم ہے۔ آج کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر کے ہم اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں؟ جبکہ ہمیں کچھ نہیں دینا پڑتا، ہم تو فری میں ہمیں نام سننے کو ملتا رب کا، پھر بھی ہم نام سن کر کے مسجد کی طرف نہیں جاتے، اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، عبادت کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے۔ یہ دیکھو اپنا سارا مال دے دیا۔ فرشتہ رک گیا، کہا اب پھر سے کہو۔ کہا ابراہیم اب تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سنو یہ بکریاں یہ اونٹ ان کی رکھوالی کے لیے کوئی چرواہا تو چاہیے ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں تمہارے بکریوں کی اور تمہارے اونٹوں کی رکھوالی کروں گا ساری زندگی، مگر تم میرے رب کا مجھے نام سناؤ۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب یہ دیکھا تو فرشتہ خود کہنے لگا بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ لقب پڑ گیا حضرت ابراہیم کا۔ کئی بار قربانیاں دیں حضرت ابراہیم نے، حکم ہوا ابراہیم اپنے بچوں کو اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں پر کوئی چرند پرند کچھ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم لے کر کے گئے کہاں؟ جہاں آج مکہ شریف ہے، چھوڑ کر کے چلے آئے۔ جب آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ کر کہا تھا اے میرے سرتاج کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کیا اپنی مرضی سے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، جو بچہ مجھے اتنی عمر میں ملا ہو، اتنا پیارا بچہ، میں اس کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا رب کی مرضی ہے۔ کہا رب کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، منظور ہے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک پیالہ دیا اور چل دیے۔ کہا یہ بھی لے کر کے چلے جاؤ، اگر اللہ کا یہی حکم ہے جو رب ہمیں اتنی عمر میں بیٹا عطا کر سکتا ہے وہی رب ہمیں پانی بھی دے گا اور کھانا بھی دے گا۔ دیکھیں رب پر کتنا یقین ہے کہ پروردگار بخشنے والا ہے، پروردگار دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، دیکھا کہ بیٹے کے خشک ہونٹ ہو رہے ہیں، پانی کی پیاس سے بیٹا تڑپ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں آ کر کے جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایری رگڑ رہے ہیں اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کا چشمہ جاری ہوا، پانی نکلتا جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ کہتی اگر میں زمزم ٹھہرو ٹھہرو نہ بولتی تو پانی آج پانی ہی پانی نظر آتا مکہ شریف کے اندر۔ یہ عقیدہ حضرت حاجرہ کا ہے۔
حضرت اسماعیل ایری رگڑے پانی نکلے. آج کوئی بھی حاجی جاتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرتا، یہاں تک کہ عمرہ کرنے والا بھی صحیح کرتا ہے، حالانکہ جگہ جگہ پر پانی موجود ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقرب بندوں اور بندی کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اللہ اس کو قیامت تک کے لیے سلامتی عطا فرماتا ہے. اور پھر بندے جب ویسا ہی کرتے ہیں جیسا نیک بندوں نے کیا، پھر اس کا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرماتا ہے.